زیادہ تر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں وہی دے گا جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ نہ بھی ملا جو میں مانگ رہا ہوں تب بھی میں جانتا ہوں کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ کیسا یقین ہے کہ جب چیزیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو ہم یہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اپنی قسمت کو اور قسمت لکھنے والے کو ہم عجیب عجیب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا، یہ سوچے بغیر کہ ہم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ جو نہیں ہوا یا جو نہیں ملا اس میں ہمارا نقصان ہو، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں اس سے دور کر دیا ہے، اور ہم یہ سوچے بنا ہی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے تو ہماری نہیں سنی اور وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ ارے یہ کیسا ایمان ہے جس میں آپ اللہ پہ صرف اس وقت تک یقین رکھتے ہیں جب تک وہ آپ کو آپ کی خواہشات دیتا رہتا ہے، اور جس لمحے وہ ایک بار بھی آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کی بار بار دی گئی نعمتوں کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور آپ ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور اس مقام پہ آ کر آپ کا ایمان تو اچانک سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ پہ صرف اس وقت بھروسہ رکھتے ہیں جب سب کچھ آپ کے مطابق ہو تو آپ صرف اور صرف خود کو پاگل بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ یقین نہیں رکھتے، آپ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر آپ اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جو اللہ نے آپ سے لیا ہے، آپ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے اگر اللہ آپ کو اس چیز سے بچا لے جو آپ کو شدت سے چاہیے تھی، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں بس تب تک ہی آسان ہوتا ہے جب تک اللہ کی ماننی نہیں پڑتی۔ ارے اصل امتحان تو تبھی ہوتا ہے جب آپ کو یہ اپنے عمل سے بھی پھر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں اور آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اصل یقین تو یہی ہے نا کہ جب آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں اور اس کے فیصلے کا انتظار کریں، اور اگر وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہ بھی آئے تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کے مطابق آیا ہے، اور جو فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو وہ تو کبھی بھی آپ کو خسارے میں نہیں رکھے گا۔ سوچیں اگر اللہ آپ کی حفاظت کرنا چھوڑ دے اور آپ کو ہر وہ چیز دینا شروع کر دے جو آپ چاہتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے اچھی ہو یا بری، تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا اگر اللہ آپ کی حفاظت کرنا چھوڑ دے اور آپ کو ہر وہ چیز دینا شروع کر دے جو آپ چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے لیے اچھی ہو یا بری؟ تو اللہ کی رضا سے ملی ہوئی چیز کبھی بھی اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی اللہ کی رضا کے بغیر ملی ہوئی چیز دیتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ اللہ سے کسی چیز کی ضد کریں، اور ایسی چیز کی ضد جو آپ کے لیے اچھی ہی نہ ہو، اور اللہ آپ کو اس کی حقیقت بار بار دکھا چکا ہو، لیکن پھر بھی آپ وہی مانگیں، اسی کے پیچھے بھاگیں، اور پھر فرض کریں کہ اللہ آپ کو وہ چیز دے بھی دے آپ کی ضد کی وجہ سے، تو کیا ہوگی آپ کی زندگی اس چیز کے ساتھ پھر؟ اور اگر آگے زندگی میں اس چیز کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا جو کہ ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر کس منہ سے اللہ سے کہیں گے کہ اس چیز سے میری جان چھڑا دیں؟ کس منہ سے اللہ سے ہم یہ کہیں گے کہ کیوں ہم اتنے ناخوش ہیں؟ اور کس منہ سے اللہ سے یہ کہیں گے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ اس چیز کے مل جانے سے ہم سکون میں رہیں گے؟ ہم پھر تب یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ چیز تو ہمارا خود کا ہی انتخاب تھی۔ اللہ ہمیں ہمیشہ دو راستے دکھاتا ہے، ایک بہتری کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ، اور پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ ہمارے لیے صحیح ہے، اور یہ بتانے کے لیے وہ ہمیں کبھی توڑتا ہے، کبھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی ساری حقیقتیں ہم پہ کھول کر ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے۔ لیکن فیصلہ ہمیشہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کسے چننا ہے، اور پھر جب ہم غلط راستہ چنتے ہیں تو وہ ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہی چنتے ہیں، پھر ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں اچھائی کا اور برائی کا دونوں راستے دکھا دیے اور فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں ہی کیوں، کیونکہ آپ نے خود ہی خود کو چنا ہے، آپ نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو تکلیف میں رہنا ہے، آپ نے خود ہی یہ طوفان اپنی طرف موڑا ہے، تو پھر آپ کو وہ برداشت کرنا ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس پھر تب کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔
تو اس سے پہلے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے، اللہ کے راستے کو بچا لیں۔ وہی واحد راستہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے راستے کے علاوہ باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ خود تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ یاد رکھیں، سورہ 9 آیت نمبر 116، اور اللہ کے سوا نہ آپ کا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ سے زیادہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ آپ کے قریب سے قریب تر دوست بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ کے خونی رشتے بھی نہیں۔ ہر کوئی اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر کوئی آپ سے کسی نہ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی پیسے کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کے مشہور ہونے کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، اور کوئی محبت کے بدلے محبت لینے کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہر کسی کے پاس آپ سے محبت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے جو آپ سے بلا وجہ محبت کرتا ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو آپ سے بے غرض محبت کرتا ہے۔ اللہ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، وہ محبت ہے اور اس نے محبت کرتے رہنا ہے، پھر چاہے آپ پلٹ کر اسے محبت دیں یا نہ دیں۔ یہی تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ رشتوں میں اور جذبوں میں نفع و نقصان نہیں سوچتا۔ اسے آپ سے کوئی بھی فائدہ نہیں چاہیے، نہ ہی اسے آپ سے کوئی فائدہ ہے، اور اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے تو اسے اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ انسان تو خود غرض ہوتا ہے نا۔ اگر انسان کو آپ سے کوئی فائدہ نہ ملے تو آپ کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ پھنسے ہوں اور آپ مر ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہ پھر بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ہر لالچ سے پاک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں نا، تو وہ لوگ پھر ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ ہم جتنا لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ اتنا ہم سے اور ہم اتنا ہی اللہ سے نا دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیں اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وہ دوست جو ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا رہا، وہ اس لیے تھا کیونکہ ہم نے اس پہ اللہ سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان جسے ہم نے پاگلوں جیسی محبت کی، اس نے ہمیں دھوکہ اس لیے دیا کیونکہ ہم اس کے پیچھے اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ ہم اللہ سے زیادہ اس انسان سے محبت کرنے لگے تھے، ورنہ اگر اللہ سے اتنی محبت ہوتی تو کیا ہم اس انسان کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے جو ہمارے اللہ کو پسند نہیں؟ بتائیں، کیا ہم اس انسان کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے جو ہمارے اللہ کو پسند نہیں؟ ہم نے اس انسان کو راضی کرنے کے چکر میں تو اللہ کو ناراض کر دیا تھا۔ اللہ نے اتنی دلیلیں دی کہ وہ کام غلط ہے، اللہ نے اتنی نشانیاں دکھائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اللہ کی کسی بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن اس انسان کی باتوں پہ بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی سچائی کے یقین کر لیا۔ ہم چھپ چھپ کر وہ گناہ مسلسل کرتے رہے۔ ہم نے سوچا کہ دنیا سے پوشیدہ ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم دنیا بنانے والے سے بے نقاب ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں رہا، لیکن ہم بھول گئے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، جس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے نا جس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو یقین رکھیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، بس کبھی کبھار ہمیں اس بات کا اندازہ بہت دیر سے ہوتا ہے۔